پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم اقذف فی قلبی رجاءک وقت رجائی عمن سواک، حتی لا ارجو احدا غیرک، اللہم وما ضعفت عنہ قوتی وکثر عنہ عملی ولم تنتہی الیہ رغبتی ولم تبلغ مسألتی ولم يجري على لساني مما أعطيت أخذا من الأولين والآخرين من اليقين فحسني به يا رب العالمين۔ الہی ہمارے ذنوب کو تبدیل من الحسنات فرما دے، قلوب اور صدور کو روشن منور فرما دے، بالخصوص ہمیں ان کی محبت و عشق نصیب فرما جن سے تو خود محبت فرماتا ہے۔ ہم صاحب عرس کی یاد میں اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کو اپنے اور تیرے درمیان وسیلہ جانتے مانتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کشکول بنا کر تجھ سے تیرے فضل کی بھیک مانگتے، ہمیں عطا فرما اور صاحب عرس کے درجات کو بلند و بالا فرما، ان کا فیضان اور فیوض و برکات ان کے ہر مرید اور عام مسلم مرد عورتوں کو عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اب مومن پڑھیں درود و سلام۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکم السلام یا رسول اللہ وعلا علیکم وصحابکم یا سیدی یا حبیبنا الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکم السلام یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عارض شمس و قمر، عارض کہتے ہیں گال کو، جسے ہم پنجابی میں گلہ کہتے ہیں، شمس کہتے ہیں سورج کو، قمر کہتے ہیں چاند کو۔ اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت
کشتۂ ولائے مصطفیٰ و مرتضی پاسبان ناموس اہل بیت و اصحاب و اولیاء امت مصطفیٰ قاسم خیرات عشق مصطفیٰ نائب کل اولیاء حضرت ارشاد فرما رہے ہیں عارض شمس و قمر عارض شمس و غریب نواز عارض شمس و قمر ایک گال ہے آپ کی، آپ کا بھی یہ عارض ہے اور چاند کا بھی عارض ہے اور سورج کا بھی عارض ہے۔ آمد رضا پہ فرما دینے عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عارض جسے سمجھ آئی وہ مچل کے سبحان اللہ۔ آپ کے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ پہ پھڑکیں، ایمان ہو اور بندے کو مصطفیٰ کی عزت و ناموس و عظمت کی بات پر پھڑک نہ پیدا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا میاں۔ کرنٹ اسی کو لگتا ہے جس کے کلیجے میں عشق کا سمندر چل رہا، اور یہ مولا علی کا فرمان ہے، مولا علی کا، یہ مولا مرتضیٰ کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ من لا وجد لہو وجد لہو من لا وجد لہو لا ایمان لہو، جس شخص کے جسم میں معشوق کے ذکر پر حرارت پیدا نہ ہو اس کے ایمان میں خلل ہے۔ اسی لیے جب سرکار کا ذکر کیا جاتا تھا تو اصحاب مچل مچل کے کہتے تھے ذرا پھر کہنا کیا کہا۔ اور زور سے بولیے نعرہ رسالت۔ ایک منٹ جی، اے نعرہ رسالت مسجدی دی چھت کمنی چاہی دی کرما لیو، نعرہ تکبیر تو بھی زیادہ زور اس ناتے لاؤ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دسو حضور دے نال دا کوئی ہے؟ سارا مجمع بولے حضور دے نال دا کوئی ہے؟ اے جنہ دے گلیاں گلیاں میں نعرے مردے نے اے حضور دے نال دے، حضور دی گلی دے کتے دا بھی ادب زیادہ ہے۔ وہ جن کے ساتھ دنیا ناچ رہی ہے یہ کمینے کی حیثیت رکھتے ہیں، 1.25 لاکھ نبی ترسے جس کی زیارت کو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ وہ جان دے ہو جبریل جن کے تلیاں چٹے انہوں مصطفیٰ دیں۔ اور بات یہ مخلوق کی چھوڑو، خالق جس کے دیدار کا مشتاق ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ پھر بولو لبیک لبیک، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ ایک مرتبہ پھر سنیں لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ ایک مرتبہ پھر سنیں، حضور دے نال دا کوئی نہیں، کسی گل میں وہ خوشبو نہیں ہے جو پسینہ مصطفیٰ میں ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ نہیں؟ فواللہ ما مسست حزتا ولا حریرا الجر من کف رسول اللہ، فواللہ ما شممت مسکتا ولا عبیرا اطیب من رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ البخاری، راوی کا نام انس بن مالک فرمانے سو رب دی نال دی تلی بھی نہیں ویکھی تے نال دی خوشبو بھی نہیں ویکھی۔ پھر بتاؤ کوئی حضور کے ساتھ کا ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی پر میں قربان جاؤں، آپ فرماتے چند سورج دی گال اتنی روشن نہیں جتنی ماہی دی اڈی روشن ہے۔
ایک رولا آیا ہے جڑے تو گنگے بیٹھے ہو نا بول دے نہ ہو پہ وہ دن مسئلہ ہویا ہے اساں آئی جیک ہوئے ہیں تو جڑے آئی جیک نہ ہوئے ہوں انہوں نے بھی معرفت رسول دی ہے ہی نہیں. میں قرآن کے ہاتھ رکھ کے آدھا آپ ذکر رسول سنتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ حضور کسی پیر کی طرح ہے؟ نہ غوث نہ کتب نہ عبدال نہ کلندر نہ 7 لاکھ کم و پیش نبیوں میں نہ رسولوں میں نہ ملائکہ میں وہ حسن ہے جو آمنہ کے لال کے چہرے پر رواں دواں ہے. اور صحابہ کرام تے دوجی گل ہی نہیں سن دے سن. ایسا انہوں تو کوئی تعریف کرے ساڑھی خدا دی قسم حضور غریب نواز اساں تے نوٹاں دی گڈی رکھی ہوئی ہوندی ہے 500 والی وہ ہنج کر کے سٹی جاندے ہیں. اپنی تعریفاں دے صحابہ کوئی تعریف نہیں سنتے تھے اپنی. یہ سنیں یہ جتنے بھی بیٹھے ہوں گے سنو میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں جڑا ایک اٹھیا محفل وچوں انہیں حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی میرا دل کر رہا ہے ان امتا دہا کا کہ آپ تعریف تھوڑی کرو. تو ادھر علماء بیٹھے ہوئے ہوں مفتی صاحب تشریف فرمائے تو جنہوں نے گرامر آمدی ہے غور کرے ہے لفظاں تھے کلیجے دیو ٹکڑے ہو انہاں فرمایا لن اسمع لا اسمع بھی تو ہو سکتا ہے نا لن اسمع لم نہیں لن اسمع ہرگز نہیں سنوں گا. انہوں نے کہا جناب دی تعریف کرنا انہوں نے کہا ہرگز نہیں سنوں گا. اس آگیا میں ایک نعت بھی لکھی بیٹھا ہوا عمر کھڑا ہو اور فرمایا شروع کر یہ کان رب نے دیے ہی ذکر مصطفیٰ کے لیے. اے کان میں نو کس واسطے دیتے گئے ذکر مصطفیٰ. فرمایا شروع ہو جا یہ ہے مراد مصطفیٰ یہ ہے سسر مصطفیٰ یہ ہے مصطفیٰ کریم نے جنہیں اخی بھی فرمایا ہے. یہ مولا مرتضیٰ کی بھی شان ہے کہ اخی ہے. یہ حضرت عمر کو بھی فرمایا ہے اخی. پتہ ہے کہ کوئی نہیں پتہ تو سنداز دے دیں جے نہیں خبر تو اسی دس دیں نا. حضرت عمر کو بھی حضور نے فرمایا یا اخی لا تنسعنا فی دعائک میرے پرا میں نو اپنی دعاواں وچ بھلی نا. جیڑا تے سننی ہے تو آتے تیرا کیا کو سبحان اللہ. تو جیس دی طبیعت میں خلل ہے تو ساں اور مرچاں لانی ہیں. ویسے بھی عمر کا نام شیطان بگانے کے لیے ہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں لن نسمع. اور ایک اور بھی ہے جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت. النظر الى وجہ علی عبادہ ذکر علی عبادہ اور ذکر علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الخطبہ. علی کا ذکر ایسے کھا جاتا ہے گناہوں کو جیسے آگ کھا جاتی ہے لکڑ کو. اور اس کے لیے بھی حضور نے اپنے خادم خاص اور یار اور اخی فی الدنیا والآخرہ ان کے لیے بھی حضور نے فرمایا یا علی محب کا محبی و محبی محب اللہ و مبغض کا مبغضی. ادھر توجہ نال گلاں سنو سنگیا چھڑ دیو نوٹ کیڑے سمجھ پے گیا. ہٹ جا پیچھے کوئی ہم نے پتہ نہیں رکھ پیچھے ہٹو پیچھے چھوڑ دو. کوئی بندہ پاویں 1 روپیہ بھی نہ دے. تمہیں کیا خبر ہم کیا کہہ رہے ہیں. چلو بتاؤ میں کیا پڑھ رہا تھا. وہ تو آپ کی توجہ ہے ان کی کہاں ہے. جیدی توجہ نوٹل ہوئے ہوئی توجہ کلل ہوتی ہے. نعرہ تکبیر. سنو بات ہماری. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ہزاروں مرید ہیں میرے. اے دھیان میں رکھنا لکھاں ایتھے وچ بھی پیچھے کئی بیٹھے ہوئے ہیں. کسی ایک کو بھی کہہ سکتا تھا ادھر آ کر بیٹھ جا تو نوٹ دا حساب کر. توجہ نال گلاں سنیا کرو. اے ہی تو سنیا نو پٹے نال بیج بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ہم نے 2 گننے والے ہوتے ہیں چندہ دیتے رہتے ہیں. کہاں ہی جس ٹائم بعد میں کوئی بندہ بھابی پوچھے یار بھی تو ثبوت دے پوچھ سامنے پوچھ کے دساں گے 11ویں کیوں کرتے ہوتے ہیں.
خدا جو دل کو عقل دے تو ایک تقریر میری سن لو توجہ نال جے تواڈی آخری ساہ تک وہابی تواڈا مقابلہ کر جاوے گردن کٹا کے سٹ دے ایک بیان صرف ایک بیان جواب میں ابھی پڑھوں گا بخاری آپ کو لگ پتا جائے گا تواڈی نسلوں کو کدے وہ حدیثاں پڑھا جاؤ گستاخ پیدا نہیں ہوگا وہ خدا دیو توجہ کرو ہم کیا کہہ رہے ہیں حضرت مولا مرتضیٰ جن کے لیے شاہ صاحب حضور غریب نواز حضور نے فرمایا من احبک فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضک فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ یا علی محبک محبی ومحبی محب اللہ ویا علی مبغضک مبغضی ومبغضی مبغض اللہ یہ جڑا تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا جڑا میرا نہیں وہ تیرا نہیں جڑا تو پھریا میں تو پھریا جڑا میں تو پھریا خدا تو پھریا جڑا تے نال ملیا ہے او میں نال ملیا ہے جڑا میں نال ملیا ہے او خدا نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ساری آر دیئے نا پار دیئے کل ساری حق محمد یا محمد او میرے کلیجے کے ٹکڑا شان یہ ہے شان توجہ ادھر کرے وہ غلطی سے بھی ہو جاتا ہے کوئی ادھر توجہ کرے شان یہ ہے کہ چہرے کو دیکھنا عبادت شان یہ ہے کہ ذکر کرنا بھی ان کا عبادت شان یہ ہے کہ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب فرمایا رب نے ساری نبیوں دی اولاد انہوں نے صلب میں جو پیدا کی تھی میں محمد کے پتر علی دے صلب میں جو پیدا کی تھی اور بولو نعرہ حیدری یا علی اور اچھا بولو نعرہ حیدری یا علی نعرہ تحقیق حق جاریہ نعرہ تحقیق حق جاریہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم یہ شان ہے لیکن اگر اب آپ سن سکتے ہیں تو سنیں میرے کلیجے کے ٹکڑوں آنکھوں کے تاروں رسول اللہ کے پیاروں اور میں آپ کے جو چپلیں آپ نے اتاری ہیں ان کے نیچے لگنے والی مٹی میرے آنکھوں کا سرما مگر ایک چیز کا میں بھوکا ہوں کہ گل توجہ نہ سنو مولا مرتضیٰ پاک فرماتے ہیں جنا ایک اٹھیا انہیں آگے حضرت مولا مرتضیٰ کو اس نے کہا آپ جیسا حسین دیکھا نہیں جھوٹ سے کوئی نہیں سی علی سونا ہے اور ایسے سونے ہیں کہ گل چھٹ دے حضور نے فرمایا جس نے یوسف کا حسن دیکھنا ہے یوسف کا اور آدم کا علم دیکھنا ہے اور جس نے موسیٰ کی بطش دیکھنی ہے اور ابراہیم خلیل اللہ کا حلم دیکھنا ہے اور مجھ محمد کی ہدایت دیکھنی ہے دیکھنی بھی محلے واحد میں ہے ایک ہی جگہ دیکھنی ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ آج کھڑے کر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک بولو 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 لبیک لبیک یا دار لبیک 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 یہ مرتبہ ہے توجہ یہ مرتبہ ہے نہیں صرف یہ نہیں یہ تو ایک قطرہ ہے اس سمندر کا جو ان کے لیے مصطفیٰ نے بہایا ہے میں نے تو 4 روایتیں پڑھی ہیں چونکہ بچوں تو کوئی 4 ہی تو نہیں فرمائیوں سرکار
میں تو چوکے میں تو 4 گلاں کی دیاں نے سائیاں تے ساری زندگی ٹرنا سکھایا انہوں نے حضور نے، کھانا سکھایا حضور نے، پینا سکھایا حضور نے، نال لمحہ اپنے پایا حضور نے، ادھا تکیہ علی پاک دا کل سی، ادھا مصطفیٰ پاک کل سی، یار چوتھا ہے، داماد بھی ہے، قرار جانے صدیق اکبر ہے، اعتماد عمر فاروق ہے، پیارے عثمان غنی ہے، اور قرار مصطفیٰ ہے۔ ایڈیاں شانہ اللہ جنہ گوٹ کے کہندہ ہے علی آپ جیسا کوئی حسین دیکھا نہیں، تو جو کچھ مولا علی نے عربی جو فرمایا جی پنجابی جو دسا، مولا علی نے فرمایا چپ کرو زبان اپنی سنبھال، تو مجھے میرا محبوب نہیں دیکھا۔ اے گل میں کہتے ہیں گلہ حضور دیا خوان اور چاہو اور یا رسول اللہ، اگر یہ نام زبان سے نکلے اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا روح نکل جائے گی، تو جی روح اس نام سے نکل جائے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، ہم اپنے نبی کے دیوانے، سلطان نبی کے دیوانے، غمخوار نبی کے دیوانے، لجپال نبی کے دیوانے۔ حضور کے نال نہ کوئی نہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہے کہ ایک سورج اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، اور عرش کی آنکھوں کے تارے بھی ہیں اشتر ایڑیاں۔ فرمایا عرش کی آنکھوں کا تارا بھی مصطفیٰ کی ایڑیاں ہے، چاند اور سورج کی گالوں سے روشن مصطفیٰ کی ایڑیاں ہیں۔ بلکہ احمد رضا فرماتے ہیں یہ ایڑیاں تو ایڑیاں ہیں، سرکار چلتے نا، چلتے تو حضور کے قدمین شریفین متطہرین منورین، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈاکٹر مقبول کھڑی جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم جب چلتے تو مصطفیٰ کریم کے قدمین شریفین سے مٹی بوسے لے کر نالین کے اڑتی، اور اس اڑتی ہوئی گرد میں سے جو ذرہ ہے نا ذرہ، سنیں احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں 14ویں رات دا چن چمکے تارے پھڑکن تے آسمان پر جو ضیاء ہے نا روشنی، وہ اس ذرے کی ناقص مثل ہے۔ تمہاری نال کی ناقص مثل ضیاء فلک، اور تمہارے ذرے کا پرتو ستارہ فلک، یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے۔ آسمان ہنج پھردا ہے، آسمان کیا کردا ہے؟ اچھا بولے گھومتا ہے، لیکن ہاتھ کوئی نہیں انہوں پھرنا لگا۔ کدی ہاتھ تک کیا جی جبریل دا کسی اوری فرشتے دا، تو پھردا ہے بے مدد دست چلتا ہے، بے مدد دست آدھن ہاتھ نو مدد دا تو انہوں پہلے ہی پتا ہے، بے مدد دست یہ چلتا ہے۔ فارسی میں آسیہ کہتے ہیں چکی کو۔ اب سنو، یہ اہل بیت کی، کیڑی اہل بیت کی؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عارفہ کاملہ زاہدہ مزکیہ ذاکیہ ساجدہ راکیہ، جس کی طرف دیکھ لے رحمت سے خدا رحمت بھیج دیتا ہے۔ یہ وہ سیدہ جو قرار جان مصطفیٰ ہیں، جنہیں رسول اللہ نے اپنی جان فرمایا ہے، راحت احمد ہے جو۔ کوئی مدینہ المنورہ میں کوئی صحابیہ گئی سیدہ کے گھر میں، کس کے گھر میں؟ سیدہ پاک کے گھر میں۔ ان کے گھر میں جا کر دیکھا، سن رہے ہو؟ اب نوٹ کرنا، ان کے گھر میں سیدہ فاطمہ خاتون
سلام اللہ علیہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وڈی مرضی سلام اللہ علیہ خود وڈی مرضی یہ سلام ساڑھے انہوں نے کی ودھانا ہے اپنا نام لکھا لو بس ویسے ہی پوری امت ان کی قرضدار ہے پوری امت ان کی ایک باری اچھا بولو بے شک پوری امت ان کی بے شک پوری امت ان کی قرضدار ہے وہ میں آپ کو عرض کروں گا تھوڑی دیر ہون تو دور ہی ایسا آگیا ہے منڈ کے ایسا اہل بیت کی شان بیان کرنا تو بندے آدھن تیان کریں کہ شیعت نہیں اور منڈ کے سیدنا صدیق اکبر دی شان بیان کر دیا آدھے تیان کریں کہ رسپائی صاحب حالت نہیں جبکہ اہل سنت کی یہ پہچان ہے کہ ذکر اہل بیت ہو تو وہ مچھلی بے پانی کی طرح پھڑکتا ہے اور جب ذکر صحابہ ہو تو اس کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح مہکتا ہے اب سننا ذرا وہ کوئی عورت آئی نا سیدہ پاک کے گھر میں تو چکی چل رہی تھی چکی تو چلان آلا یہ ذرا میں تھوڑا اچھا سن گا ڈورا بولا میں کوئی نہ یہ ذکر اچھا سن گا چلان آلا کوئی نہیں چلان والا کوئی نہیں پھر بولو چلان والا کوئی نہیں بیت خاتون جنت ہے آسیہ چل رہی ہے آٹا نکل رہا ہے اور مٹھے پر ہاتھ کسی کا نہیں ہے اعلیٰ حضرت کی نظر سے یہ روایت گزری قلم اٹھا کے لکھ دیا اب روایت میں شک تو کوئی نہیں ہے نا اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے رواں ہے بے مدد دست رواں ہے بے مدد دست آسیہ فلک کوئی گل سمجھ آئیے کیا بات جیتے رہیے وہ کوئی گل سمجھ آئیے یہ تو شان ہے میں سنا رہا تھا کہ حضور کا حسن ایسا ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں آپ کی نالین کے ذرے ستارہ آئے فلک ہے اور مولا علی کے سامنے بندے نے کہہ دیا تو بہت سونے ہو کہ اگوں فرماتے ہیں تجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا کہ میں تو میری تعریف کر رہے ہیں چپ کیا تو نے دیکھا تھا میرے آقا کو اس آخر کوئی نہیں فرمایا پھر تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں تیرے ساتھ کا کوئی نہیں علی تو یہ مولا مرتضیٰ فرما رہے ہیں ہماری کیا اوقات ہم یہ کہیں فرمایا علی تو کفش بردار ہے اس کا جو سلطان خوباں ہے تو جو مولا علی کے اگلے جملے نے ذرا کان کھول کے سنے ہیں میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو قالا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی صاحب ذرا توجہ اور جڑے تھے کچھ چوٹیاں دے علماء نے صرف او توجہ باقی سبحان اللہ ہاں جی صرف علماء جن کو گرفت ہے عربی پر غور کرنا قالا علی رضی اللہ تعالی عنہ وفخم مفخم حسن الجسم تام القد یتلعلع وجہ تلعلع القمر لیلت البدر رحم الرات قص اللخیت رجل الشعر آدب الاشوار اسمر اللون ازہر اللون ابیض اللون اشنب واطیب من کل طیب کانہ سبیکت فدہ ازج الحواجب سوابغ بینہما من غیر قرن واسع الجبین اقن الارنین لہو نور یعلوہ دلی الفم عظیم الجم عظیم الحامہ کانہ انکہو جید دمجت فی سبائل فدہ جلیل المشاش والقدد بادن متماسک مقتدد الحلق اشکال العینین اکحال العینین ادھج العینین سال الحلق
الخدين أبلج السنيتين طويل الزندين شسر القفين والقدمين خمسان الأخمسين مسيح القدمين أنور المتجرد دقيق المسرور نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے بولا نعرہ رسالت 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 نعرہ حیدری 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 نعرہ غازی کیا بات ہے زندہ اونچا 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 اور اونچا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہاتھ اٹھا کے ذرا ہاتھ اٹھا کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لو جی سنو لو جی سنو سارے خطبے دا ترجمہ میں کر نہیں سکتا میں کون پہاڑاں میں ایک جنا آیا اسلام آباد دے نیڑے نیڑے پہاڑیاں نے انہاں علی پاک نے فرمایا ادھر میرے علی نے ترجمہ کیتا ہے علی کا کوئی خون ہے علی کا خون ہے انہاں فرمایا کی فرمایا انہاں رسول الحدین افلج السنیتین طویل الزندین شسن القفین والقدمین علی کا بیٹا بولا انہاں کہا جی مکھ چند بدر اے مکھ چند بدر شاشانی بولو سارے چپ نہ رہنا مکھ چند بدر نہیں لطف نہیں آیا جنیوں جی تو پڑھو تو تاں لطف آوے مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی بولو مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی ظلف تے آنکھ مستانی مخمور اکھیر مد بھریا کالی ظلف تے آنکھ مستانی مخمور اکھیر مد بھریا اور مولا علی کیا فرماتے ہیں ازج الحواجب سوابغ بینہما من غیر قرن تو بابا میرے علی بول رہا ہے تو ابرو قوس مثال دسن دو ابرو وہ دیوانی آمنہ دے لال دے ابرو او مستان آمنہ دے لال دے ابرو قوس کہتے ہیں کمان کو قوس کے نو آدن بولو کمان نہیں ذرا اچھا بولو کہ نو آدن کمان کو کمان وچ کے چل دینے ذرا اور اچھا بولو تو میرے علی فرماتے ہیں ادھر ترجمہ کر دینا زج الحواجب سوابغ بینہما من غیر قرن واسی الجبین اقن العلمین تو بابا فرماتا ہے دو ابرو قوس مثال دس جیتھی نوک میادے تیر جب تک سمجھاواں گا نہیں ہے نکل مرنی نہیں کمان ہے جو ہے جناب من بولو کی جو ہے تو کمان میں جو کہ چل رہا ہے بابا میرے علی یاد ہے مستویٰ کہ یہ تو کمان کی مثال اور اصل وچ یہ حقیقت نہیں لیکن لفظ کوئی نہیں پہ لب دے
کان کھول کے سن لو پاویں میرے علی ہون پاویں علی ہون اے جاگ کے سننی سن پاویں سوا لکھ نبی ہون زور ساریاں لایا ہے پر سائندہ حسن جے پرے اجے سائندہ حسن پرے اچھا بولو پرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے آدھا جنہیں بھی زور لایا ہے اپنی حاضری دیتی ہے ادا ہو سکیا ہی نہیں واہ واہ حق ادا ہو سکیا واہ واہ پھر بولو حق ادا ہو سکیا نہیں اے اپنے اپنے کوڑے دوڑاں دے بن بابا احمد رضا بھی دوڑاں دے ہی ہے کوڑے ہی دوڑاں دے بابا احمد رضا خود فرماتا ہے صدقے ہونے کو اے صدقے ہونے کو چلے آتے صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں شریف والے ہو اے بھی پتہ ہے کہ کوئی نہیں گلزار کے نو آدن پتہ ہے باغانو صدقے ہونے کو چلے آتی ہے لاکھوں گلزار کچھ عجب رنگ سے کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب ایک گھوڑا دوڑاندہ پہ بابا بس حدیثاں پڑھی جاندہ ہے تو لفظ جڑا ملدن چنگے تو چنگا لین وچ ٹھوکی جاندن پرشان اجے آمنہ دے لال دی پرے پرے رے ہے مثال کے طور پر ایک حدیث شریف ہے قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے مقام محمود پہ کھڑے ہوں گے مقام شفاعت پہ کھڑے ہوں گے گناہگار گزر رہے ہوں گے آمنہ کا لال کھڑا ہوگا 10 سارے کلمہ پڑھو پہلے سارے جلدی نل کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تمہیں اس کلمے کی قسم خانہ خدا میں بیٹھے ہوئے ہو سچی سچی دسنا جھوٹ نہ بولنا دسو بھکھا روٹی کو آپ جاندہ ہے یا روٹی بھکھے کو لاؤں دیئے اچھا بولو بھکھا کے دے کو لے جاندہ ہے وہ پیاسا کے دے کو لے جاندہ ہے وہ دیوانیاں ضرورت مند اپنی ضرورت پوری کرنے واسطے ضرورت علی شیخ کو لے جاندہ ہے ساری امت کے گناہگار میدان معاشر میں پھر رہے ہوں گے آمنہ کا لال کیا فرماتا ہے فرمایا ہم کھڑے ہوں گے جہاں جہاں سے گناہگار ہمارے پاس سے گزریں گے ہم خود انہیں پکڑ کے کندھے سے یا دامن سے کھینچ لیں گے اور کہیں گے جاتے کہاں رب نے شفیع تو مجھے بنا آتے تیرا کیا گو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ اب حضور اعلیٰ حضرت بریلوی زندہ باد اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث شریف جس ٹائم پڑھی تو سنیں ذرا ادھا ترجمہ کے کر دیں بس آپ نے کوڑے دوڑائے لے آپ فرماتے ہیں صدقے رحمت کے صدقے اے رضوی برادران ہے جڑے لال پگڑی والا جڑا ہے کدے تھے اگے آوے یار تو میں نوچا سے زیادہ آوے آ رضوی ہو گیا کدے ہی ہو جیاں گلہ میں سنیاں نے اگے آؤ میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو زندگی میں بڑیاں گلہ سنیاں نے آؤ توان رضا کے باغ کی سیر کرائیں اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں صدقے رحمت کے سارے بولنا پہے گا شیر یاد بھی ہو جائے صدقے رحمت کے اے ذرا سنیں اعلیٰ حضرت کے فرما دے صدقے رحمت کے منہ چو بولنا پہے گا صدقے رحمت کے اور ذرا چس آئے نا یعنی مست ہو کے نا نشیئے دی طرح پڑھو صدقے رحمت اے صدقے رحمت اے صدقے رحمت
جاری ہے صدقے رحمت کے کہاں پھول کہاں کار کا کام اجے تساں صرف کیا بات ہے کہنا سمجھنا نہیں سمجھاواں گے تے سمجھاں گے تھوڑے اور پیچھے ہو جاؤ سوٹا ہو جاؤ اے مولی صاحب اتنے کھلونا پڑے شاہ جی دی گستاخی تو بے ادبی نہ ہوگی اتنے کھلو نہیں اے تھوڑے پیچھے ہو پیچھے ہو جاؤ فرض کیا ادھر میرے حال تک ہو اللہ دیو بندیو توانوں کہ پتہ ہے میں بڑیاں گلاں سندا ہاں اے گلاں سمجھان دی خاطر مگر میری نیت ایک ہی ہے میں کتا آکھو بلا آکھو جو مرضی آکھو کلیجے میں عزت مصطفیٰ آ جائے ادھر مجھے دیکھو سارے اگر میرے ہاتھ میں فرض کیا یہ میرے ہاتھ میں پھول ہے فرض کیا یہ کیا ہے مولانا قبلہ اس کے ساتھ ٹچ ہو کر گزرے ادھر نال ہے جو لنگ کے تھو ادھر جاؤ پھول پھڑ ہے دامن نو پھڑ ہے لیکن کنڈا اے میں گل اچھی سننا چاہنا پھول پھڑ ہے یعنی آپ اگر پھول ہوتا اور آسان ہوتا لیکن چلو آپ سمجھ لیں آپ یہاں سے گزرے پھر مثلا یہ پھول ہے سمجھو یہ پھول ہے لنگو جی اتھوں دامن اٹکے ہے لیکن اگر سے کنڈے ہون دامن اٹکے گا کہ نہیں اچھا بولو اعلیٰ حضرت بریلوی پھول کہتے ہیں سرکار کو بلبل کہتے ہیں عاشق مصطفیٰ کو یہ سارے کون بیٹھے ہوئے ہیں نہیں احمد رضا کی بولی بولو یہ کون ہے اسی سارے کون بلبل اچھا بولو اسی کون پھول کون ہے مثال کے طور پر شعر ایک اور سمجھا دیتا ہوں تاکہ بلبل اور پھول سمجھ آئے پھر اگے چلا بیٹھنا جی مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت بریلوی ایک دن فرما رہے تھے لوگوں کو کہ حضور حضور کرو سرکار نالے پسے رخ کر لو چھڑو انہا چوٹیاں سارے ہنو ایک مولوی صاحب نے کہا اساں گناہگار بہت ہاں اساں ساڑھے حضور خبریں ویکھن اس مولوی نے کہا نا انہیں کہا پتہ نہیں ساڑھے حل ویکھن یا بڑے کمینے گناہگار احمد رضا بریلوی نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا بلبل یہ کیا کہا اے بلبل یہ کیا کہا کہ میں کہاں فضل گل کہاں اے بلبل یہ کیا کہا کہ میں کہاں فضل گل کہاں اگوں جواب دے دن امید رکھ کے عام ہے امید رکھ کے عام ہے جود و نوال گل امید رکھ کے عام ہے جود و نوال گل اعلیٰ حضرت بریلوی اسی طرح ایک اور مثال دے دیتا ہوں اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جنت کی رٹ وہ لگاتے ہیں جنہوں اس نے یار دی خبر کوئی نہیں دیویا میں نے ذرا معافی دے کلام بڑا اوکا ہے پانی چھانی نشتا بندہ بے شک میں ذرا علیل جاواں لیکن پھر بھی کہ کرام بول بولا آپ غور فرمائیں میرے کلیجے کے ٹکڑوں مثال کے طور پر وہاں پر بھی وہ بول بولتے ہیں مثلا وہ فرماتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں خلد کا نام لے اے ذرا دھیان رکھے کلام اعلیٰ حضرت دینا اچھا بولے ہے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہاں جو بنوں پر ہے جو بنوں پر ہے بارے چمن آرائی دوست
شہدائی دوست. یہ عام بندیاں دی سمجھا تو تھوڑی جی اچلی گل میں کر دیتی. ہاں تھوڑا جو اور تھلے سمجھا دینے ہیں تنہوں آ جائے گی سمجھ آ جائے گی. یہ حدیث تو ثابت ہے. یہ کہتے تو ثابت ہے. ہاں جی ان عائشہ رضی اللہ عنہ فرائیجے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاء رجل الى رسول اللہ. سچے پیو دی سچی تھی سچے نبی دی سچی بیوی سچیاں مومنہ دی سچی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سچے باپ کی سچی بیٹی فرماتی ہیں ایک صحابی حضور کو لا گیا آن کے عرض کی تھی یا رسول اللہ واللہ لانت احب الی من نفسی لا احب الی من ولدی واحب الی من آلی. یا رسول اللہ تسا میں نو اپنی جان تو ود چنگے لگ دے ہو بیوی تو بھی تھوڑا بولو بیوی تو بھی اپنی جان تو بھی تے اپنی اولاد تو بھی. یا رسول اللہ انی لا اکون فی البیت فاذکرکا. یا رسول اللہ جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو میرا دوجہ کمی کوئی نہیں گلائیں تو آگیا. اللہ اکبر. سننا سننا یا رسول اللہ گلہ میں آپ دیاں کردہ ماں میرے آقا فما اصبرو. یا رسول اللہ توڑیاں گلہ کردیاں سینہ پھٹنا شروع ہو جاندہ ہے. یا رسول اللہ تو نس پہندہ ماں فما اصبرو حتی آتی کا فانظرو الی. اے میرے آقا مجھے جب قرار نہیں ملتا گلہ کرنے تو بعد پھر میں نس پہندہ ماں تو دوڑدا ہویا تیریاں گلیاں وچوں ہوندہ ہویا تیرے درے اقدس تک پہنچ جاندہ ماں فانظرو الی. قرار اس ویلے ملتا ہے جدو آنکھ میری تیرا دیدار کر. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ. سننا جب اس نے یہ کہا اس نے کہا یا رسول اللہ مگر جب یہاں آ کر آپ کا دیدار کرتا ہوں تو مسئلہ ایک اور کھڑا ہو جاتا ہے. وہ کیڑا سنے ادھر وہ فرماندن یا رسول اللہ جدو میں تنہوں تک لیندہ ہوں فائزہ ذکرتو موتی و موتک. پھر اتھے بیٹھیاں تو انہوں تقدار رہنا ہوا ایک یک لکھ خیال آتا ہے دنیا تو جانا میویاں تو سوی دنیا تو جانا میویاں تو سوی وعرفتو اور میں چنگی طرح جاندہ انکا اذا دخلت الجنہ اچھی طرح میں جانتا ہوں جب آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے رفیت مع النبی توڑے سجے کبے اگے پیچھے نبی ہونگے اٹھا لیے جاؤں چلا مقام ہونا ہے نبی اگے پیچھے تھا. ہماری وہاں پر حضور دال کون سی گلنی وانی اذا دخلت الجنہ تو میں نو اے بھی پتہ ہے جنتی میں بھی کچھ سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں ہونے کیا جنتی میں بھی جنتی پہنچتے بابے نہیں فرمایا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. یا رسول اللہ جنتی میں بھی ہوں حسب تو مگر جو سنیا میں نو ایک ڈر کھائی جاندہ ہے حسب تو اللہ راکا تسا نبیاں نہ لوگے جے جنت وچ وڑ کے بھی میں تانوں ویکھاں نہیں جنت کیڑے کام کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں. حضرت جی مقصود جنت نہیں جنت میں بھی جنت کا مالک مقصود ہے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. معافی دیوے شاہ جی جیڑی میں تقریر کرنی ہے جی شروع کو نہیں جی ہوئی لمبی نہیں کرانگے گلاں بس میں ہاتھ جوڑ کے
معافی منگا آپ کو میرا دل پردہ نہیں حضور دیا حالانکہ میرا دل ہے بھی میں اولیاء دی بھی شان بیان کراں پر کراں کے وہ جو اسیر زلف مصطفیٰ ہے اتھو نکل نہیں سکدا رولا ہے وہ میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو کھاں دیو تارے ہو ہون خود دسو میں نو خود دسو بھئی ایسے آبادہ عقیدہ مبارک جے ایک ایدہ عقیدہ مبارک ہے بھئی جے اتھے تو انہوں تکیاں نہیں ہے تو میرا دل ڈوبی ڈوبی جاندہ ہے جنتی ہونے جو میں نو شک کوئی نہیں مگر میں نو اے بھی تو پتہ ہے نا آپ نال نبی ہونگے نیڑے آوانگے کنج تو آڑے نال اللہ مجارود دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حضور نے کوئی جواب انہوں نہیں دیتا چپ کہ مالک اکبر کو غیرت آئی فرمایا اوہ پرندیا صدرہ دیا کی پیا کردائیں تھے کھول پرت مار اڑان خادم جن کا ہے اس مخدوم کے قدموں میں او بھائی فرشتہ تو اللہ دے تو خادم سرکار دے کوئی شک دے نہیں پائے سرکار سے جبریل نے کیا کیا القا پائے سرکار سے جبریل نے کیا کیا القا خسرو خیل ملک خادم سلطان عرب سمجھ آئی جی کہ کوئی نہیں اور فرمایا محبوب جی بسم اللہ فرمایا جاؤ اور جا کے میرے محبوب کو یہ آیت سنا دو کہ بلائے اس غلام کو محبوب میرا اپنے پاس اللہ وہ برگاہ بیٹھا پر میں نیڑے کرو انہوں جنہوں توڑنوں تکیاں بغیر صبر نہیں انہوں نیڑے کرو اے آیت انہوں سنا دے ہو جنہوں یاد ساڑی ہے نا تینوں کری جا تو جنہوں محبت کرتا ہے پکا رہے قیامت علیہ دیڑے تو اوتھے ہی ہوئیں گا جتھے اساں تو بیلیو گال بڑی دور نکل گئی ہے میں کہہ رہا تھا حضور کا حسن وراول ورا یہ ساریاں کوڑے دوڑائے ساریاں اللہ دی قسم حق شک کو نہیں ادا ہوئے حق مک آئے نہ سمجھنا حق بچے ہو ہاں چھڑو گال پھر میرے علی شاہ صاحب نے زیارت ہوئی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے پھر ایک مرکبت لکھی ایک تے اپنے میں تے وہ مولا مرتضیٰ دا سارا خطبہ پڑھ کے تو انہوں نے سنائی نا گھر تو پیر کرم شاہ صاحب پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دیں اے شان وہ اجے تیر والی گل بھی اتھے ہی ہے چلو وہ کر ہی دینے ہیں پہلے بھی وہ کوس جڑی ہے نا تو انہوں نے تیر بھی تو کوئی چلنے کہ کوئی نہیں چلنے تو میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ جو ہے نا یہ پلکیں کیا ہے پلکیں فرماتے ہیں یہ کمانے ہیں اور یہ تیر ہیں اور یہ چلتے کب ہیں جب مصطفیٰ یہ ایسے کرتے ہیں تب جو تیر نکل دیں تو جدے دل نو لگ دیں نا وہ ابو بکر ہوئے تو صدیق بن جاندہ ہے عمر ہوئے تو فاروق بن جاندہ ہے تو اے اگلی جیڑی گل انہاں کی تھی نا انہوں کوڑا دوڑا دینے پہ گل مکائیے وہ فرما دیں لباں سرخ آکھاں لباں کے لالے یمن لباں سرخ آکھاں کے لالے یمن یہ گلاں اصل ماحول اس طرح دینا تو میری پوری کوشش کلام اللہ کرے تو دل میں جو بڑھ جائے تو پھر عشق نہیں نکلے گا وہ کہتے ہیں میں حضور کی لبوں کو سرخ کہوں یا لالے یمن کہوں اب لالے یمن کیا ہے پوری دنیا میں یمن کے لال سے زیادہ سرخ کوئی چیز نہیں تو میرے علی فرماتے ہیں کہ میں لالے یمن کہوں لبوں کو یا ویسے ہی سرخ کہوں تو چٹے دند موتی دیاں ہین لڑیاں اور حضور کے جو چٹے دند ہیں وہ موتی دیاں لیکن بابے جڑی گل کی تھی انہوں بھی سنو پٹھانا دا منڈا ہے بڑا اگے دیاں سما مجھ کھلوتا حضرت اعلیٰ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کوڑے دوڑا دینے آپ فرما دیں دندان و لبو ظلفو
دندانو لبو زلفو رخ شاہ کے فدائی. میں کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں کرا رہا ہوں، مقابلہ نہیں کرا رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں گھوڑے سارے آنے دوڑائے نے. وہ فرما دینے لباں سرخا کھان کے لالے یمن چٹے دند موتی دیاں این لڑیاں. تو منڈا پٹھانا دا بولے آؤنا کیا دندانو لبو زلفو رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشرق ختن پھو. اللہ کرے تو انہوں گال سمجھ آگئی ہوئے او پیارا او فرما رہے ہیں احمد رضا بریلوی فرما رہے ہیں لباں سرخا کھا کہ لال یمن. تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں لال یمن بھی مصطفیٰ کے لبوں پر قربان ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ چٹے دند موتی دیاں. تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں در عدن فدا ہے. میاں دسو پھر حضور کے نام کا کوئی ہے نہیں. چلو گل مکائیے، حضور تھے حضور ہیں، حضور کے غلاموں کے ساتھ کا کوئی. حضور کی امت کے اولیاء کی شان یہ ہے، حضور کے امت کے اولیاء کی شان. میں چونکہ یہ عرس کی محفل ہے نا جی، ہے جی عرس شریف کی محفل ہے. کن بزرگوں کا ہے وہ نام لیں نا. حضرت قبلہ پیر شاہ سوار رحمت اللہ علیہ تعالی نور اللہ مرکدہ الشریف ونفعن اللہ تعالی بفیوزہ فی الدنیا والآخرہ وذکرہ اللہ تعالی بالخیر فی الدارین. اللہ پاک ہمیں سادات کی محبت، غلامی اور عشق عطا فرمائے. حضور تو حضور ہے، حضور تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور کی امت کے اولیاء جیسا کوئی نہیں. اے جڑے تساں سنتے رہندے ہو نا خوش لوکاں دی گلاں، یہ نہ سنیا کرو. اے جڑے کدے تانوں حضور دے علم دے بارے شک پا دیندے ایڈے حرامی نے. کدے کدے شک پان گے حضور کے علم کے بارے میں. کبھی حضور غیب جانتے ہیں نہیں جانتے، علم کتنے نور ہیں، بشر ہیں، فلان ہے فلان ہے فلان ہے. کدے زندگی جے گل نہ سنو، جد من بیٹھے ہو آقا کان بند کر لو، بس صرف حسن اور تعریف مصطفیٰ سنتے رہا. یہ پٹڑی تو لانے، یہ تو انہوں پٹڑی تو کیا کر دیں کبھی علم کے بارے میں بکواس کریں گے اور یہ حضور کا علم ہی نہیں. حالانکہ حضور کا علم تو حضور کا علم ہے، نبیوں کو بھی نہیں پتا کہ حضور کے پاس کتنا علم ہے. یہ ملا کی تو اوقات ہی کو نہیں. یہ کن کھول کے سن لو، مولوی دی وہ پرواز ہی نہیں ہے. وہ جدے پر جڑے نا ایڈے مضبوط نے کہ لمحے وچوں سدرا اپڑ گئے، انہوں بھی نہیں خبر مقام مصطفیٰ کیا ہے. یہ گل یاد رکھے. تو حضور کے غلاموں کے پاس، حضور کے غلاموں کی یہ شانیں ہیں. میں مثال دیتا ہوں ایک، تو پھر وہ آگے اولیاء کی بات میں کرتا ہوں. ہے نا جابر بن عبداللہ، جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابا بھی صحابی تھے، پتر بھی. یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ پلنا نہیں، یاد رکھنا. کون سی حدیث شریف ہے؟ پلیانا ہے. مفتی صاحب جابر بن عبداللہ پاک فرماتے ہیں، دیکھو یہ توفاتن یہ گل غور نال سننی سے. یہ جڑے جڑے سنگی خطیب نے تواڈی جمعے دی پوری تقریر ہے. سبحان اللہ. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعانی لما حضر احد دعانی ابی. سویرے احد دا میدان سجنا سی، غزوہ احد ہونی سی، تو راتی میرے ابے میں نو بلایا. رات کو دعانی ابی من اللیل، راتی میرے ابو یعنی عبداللہ پاک قرآن جڑے جابر جی دے ابا جی نے، انہاں راتی بلا کے آخیا پت انی ارانی ما
ارانی الا مقتولاً فی اول من اصحاب النبی سویرے شہید ہونا لیاں وچوں پہلا میں ہوانگا بھائی اگر یہ بخاری کے کلمات نہ ہوں تو گوجرے کے چوک میں لٹکا دیا جائے مجھے جیدیاں نہ لینا سدیاں کرنے والے نوں اے پتہ ہے کہ کل کون پہلے شہید ہوئے گا اس مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا ان کی یہ جو 2 نمبر لوگ آپ کو پٹڑیوں سے اتارتے ہیں ان کی باتوں پہ نہ سنیں اور وعدہ کریں کہ حضور سے وفا کریں گے کریں گے اور اولیاء سے بھی محبت رکھیں گے حضور کی امت کے اولیاء کی یہ شان ہے کہ اب آپ کو یہ اولیاء سے زیادہ کوشش کریں گے ہٹانے کی اس میں ایک راز ہے چونکہ اولیاء کے پاس وہ بسیں ہیں جو مدینے جاتی ہیں اولیاء کے پاس وہ گاڑیاں ہیں جو کہاں جاتی ہیں تو جے گڑیاں وچ بیٹھ نہ دیتا جائے تو انہوں آس لگ جاندی ہے کہ شاید ہون ساڑا کم ہو جائے گا تو پہلی کوشش ہوگی داتا و خواجہ و غوث سے ہٹاتے ہیں تاکہ یہ کہیں مدینے نہ پہنچ جائیں چونکہ وہ جو اولیاء ہیں وہ ایجنٹ ہیں مصطفیٰ کے اچھا بولو وہ کہہ دے ایجنٹ رہے اور اچھا بولو دسو سوی جی توڑا کی نا کتھے دے ہون دیکھو میرے نال توڑی کوئی دوستی یا سنگت تے کوئی نہیں پکی گل ہے نا یہ توڑا حلیہ شلیہ حضور دی محبت پھر کیویں ملی ہے کسے جنے نال مل کے ہی ملی یا آپ ہی جمدیاں ہی انج دے ہو اساں نیکاں دی محفل وچ اے راز پایا کہ بندے نے بندے بندہ بنایا اساں نیکاں دی محفل وچ اے راز پایا کہ بندے نے بندہ اور اولیاء سے یہ کیوں پھرتے ہیں اس لیے پھرتے ہیں کہ اولیاء سے مل کر کہیں ہم بندے نہ بن جائیں اور وہ بندے بھی کس کے نہ بن جائیں مصطفیٰ کے عبد مصطفیٰ نہ ہو جائیں تو آپ وعدہ کریں اولیاء سے بھی پیار کریں گے اور اللہ دے بندیو شرمایا شرمایا نہ کرو تو ولیاں نال سلام دعا بھی کریا کرو سمجھ آئیے کہ کونی اپنی شکل صورت انہوں دکھایا کرو قیامت کے دن تمہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ صرف بخاری شریف کی ایک روایت اچھا آپ وعدہ پہلے کریں کہ آپ غور سے سنیں گے سنیں گے اب خود سوچ لینا جس کے خادموں کا یہ حال ہے سلطان کا عالم کیا ہو پر پہلے خادمہ نے سنتے لو اور حدیث شریف بے شک ادھر جو بیٹھے ہوئے جس کسی کا کوئی وہ نیٹ نوٹ آ رہا ہو تو بے شک وہ گوگل پہ امر بھی پڑھیں گے تو وہ لکھتا چلا جائے بخاری میں نہ ہو ہم چور اگر بخاری میں ہو تو پھر میرے بچے گھر جا کے نا سردیاں نے رضائی وچ منہ دے کے نا کوئی سوچنا ضرور عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما مجادلت احدکم فی الحق یکون له فی الدنیا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار مسجدیوں باہر نہیں جانا 5 منٹ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرات علماء کرام بھی توجہ کریں میرے بھائی کوئی اور بھی ہے اگر کوئی 1 2 3 دیوبندی بھائی پیار کریں گے سینے سے لگائیں گے غور سے سمجھائیں گے کوئی گالی مالی نہیں دیتے چلو حلوہ کھلا کر سمجھا دیں گے لیکن میرے کلیجے کے ٹکڑوں آپ یا تو ہم کو سمجھاؤ یا پھر ہماری یا ہمیں سمجھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت کے روز کیڑے روز جی
مومنین کاملین صالحین اللہ سے تکرار کریں گے، بحث کریں گے، تکرار کریں گے، اتنی شدید کریں گے پوری دنیا میں کوئی اپنا حق لینے کے لیے اتنی تکرار نہیں کرتا۔ اور یہ مفتی صاحب تشریف فرمائیں، یہاں اور علماء بھی ہوں گے، انہوں پوچھ لو اجیوی میں ترجمہ مجادلہ تو کا معنی جھگڑا کرنا ہے، تکرار کریں گے مومنین کاملین صالحین، اللہ سے تکرار کریں گے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جنہیں اللہ نے منظور جی دوزخی کر دیا ہو، جنہیں کیا کر دیا ہو۔ اور تو انہوں پتہ لگے گا اتھے آن دی برکت کی ہے، ذکر رسول سنے وقت، یاد رسول نصیب ہوئی وقت، دلانو سکون ملے وقت، اولیاء دی برگاہ جائے وقت، قیامت لدڑے گڑ بڑ ہوئی تو تاوی پار ہو جاؤ گے وقت۔ اے ذرا سننا، وہ حضور فرماتے ہیں اتنا شدید جھگڑا تکرار کریں گے رب سے، پہلے سارے جتنے مسیتی بیٹھے ہو کلمہ شریف پڑھو ایک بار۔ یہ کلمہ شریف میں اس لیے پڑھاتا ہوں ایک تو محفل میں برکت پیدا ہو جائے، کلمہ طیبہ ایک مرتبہ پڑھنے والے کے لیے حضور پاک کا فرمان ہے، مسلمان جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو 80 سال کے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ محفل کے اندر ایک طہارت اور تازگی اور نور پیدا ہو جاتا ہے، شیطان خبیث ملعون مردود دفع ہو جاتا ہے، تو جدو شیطان نس جائے رحمت اترنی شروع ہو جائے تو گل دی سمجھ بھی چنگی آ جاندی ہے۔ یہ الذین ادخلوا النار کا مطلب یہ ہے جب قیامت کے روز اللہ پاک کچھ بندیاں نو دوزخ وچ سٹ دین گے حکم فرما کے، تے دوزخ دہک رہی ہوگی تو مومنین کاملین صالحین مقربین اللہ کی برگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ ایک ایک ہی تے تو جی بخاری خالی حدیث بھی نہیں، بخاری شریف، وہ کہیں یا اللہ یہ کیا کیا، یقولون وہ کہیں گے ربنا اخواننا کانو یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا فادخلتهم النار۔ کوئی سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں۔ وہ کہیں گے یا اللہ اے نمازوں میں ساڑھے نال کھلون، روزے بھی ساڑھے نال رکھن، تے آج بھی اون تو انہاں دیاں نہیں قبول کیتیاں، اے تیرا مسئلہ ہے، پر وہ کھلوتے ساڑھے واہ کیا بات ہے شاہ جی، کیا بات ہے، سلامت رہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا سنو نہ آر دیے نہ پار دیے، گل ساری سرکار، نہ آر دیے نہ پار دیے، گل ساری سرکار، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد۔ کیا بات ہے شاہ جی، کیا بات۔ بھائی ایڈی اور نہ سنے اے تو سب کٹ ڈرایا کرو سنیے، آئی لو یو، مجھے آپ سے بہت پیار ہے، ہاں لیکن تھوڑا انہوں نے تسلی بھی دیا کرو، نہیں اللہ دی قسم جنتی جے، وہ جے نے ایک باری بھی حضور دا نا ٹڈوں لے لیا جے رب دی غیرت ہی نہیں مننے گی انہوں دوزخ دی سٹ تجھے اور ٹر بھی جائے تو قسم رب دی انہوں جو کچھ ہونا ہے سنو اگے، ہاں جی
فَأَدْخَلْتَ یہ جو علماء بیٹھے ہیں بولو مفتی صاحب فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ دا منع کی فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ تو نے ان کو پھینک دیا مانا سنگی ساڑھے اور کلمہ پڑھایا تو اڈے کلو میں تاں پہلے کلمہ تاں پڑھایا میں نے دسے کوئی وابی بھائی ہے وہ بھی جڑے دا پتر بڑے غور کرے یا اٹھ کے کھڑو جاوے سوال کرے ایمانداری نال دسوئے اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی ہل سکتا ہے سارے بولو ہے پھر بولو تو وہ جو مجادلہ کریں گے وہ اپنی مرضی نال کریں گے اللہ خود انہیں توفیق کے بحث و تکرار دے گا اور خود چپ ہوگا انہیں دے دلی پائے گا تو سب میرے لئے بولو وہ بولن گے آپ کرتے ہیں جہاں کا نام ہے آپ کے ہاتھوں میں سارا کام ہے دیویں آپ تے نہ کراڑ دا مارے آپ تے نہ پگیار دا آپ خوب چلمن ہے کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو یہ خود خدا ہی چاہ رہا ہے کہ اولیاء کے ساتھی بخشے جائیں لیکن اللہ چپ ہے اللہ خاموش ہے اور ان کے دلوں میں ڈالا تو سب تکرار کرو انہوں نے تکرار کی تھی یہ تو ہمارے ساتھی ہے ان کو تو نے دوزخ میں ڈال دیا یہ مانا پہ غور ہو انہیں سنو کان کھول کے بیٹھے بوے جی انہیں سنو کان کھول کے مسلمانوں تام ایک ایسی میری ایک تقریر رٹ لاؤ انہیں سنو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو جدوں انہیں یہ گل کرنی ہے تو اگوں ایک لفظ بھی اللہ نے ہور نہیں آکھنا جو آکھنا ہے وہ سنو یہ ہمارے بندے ہمارے ساتھی ہیں کانو ربنا اخواننا کانو یسلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا فادخلتهم النار ان کو تو نے دوزخ میں ڈال دیا اگوں اللہ نہیں فرمائے گا چپ میرا تم کوئی ایسا جملہ رب نہیں فرمائے گا بلکہ جو فرمائے گا وہ مصطفیٰ نے فرما دیا ہے رب وہاں فرمائے گا مولانا اور کس علم کی بات جانتے نہ جاننا چاہتے ہیں جو قیامت کے دن رب نے کرنی ہے وہ مصطفیٰ کر دیتی ہے ابھی اللہ نے کرنی حضور فرماتے ہیں کہ یقول میرا رب فرمائے گا اذهبوا میرا رب فرمائے گا اذهبوا یہ امر کا صیغہ ہے اور جمع کا ہے اس کا مطلب ہے کلے شاہ سوار صاحب نہیں داتا صاحب بھی ہوں گے خواجہ صاحب بھی ہوں گے غوث پاک بھی ہوں گے فرید پاک بھی ہوں گے نظام پاک بھی ہوں گے یہ سارے ہوں گے اذهبوا اللہ فرمائے گا بحث بند کرو اذهبوا دوزخ وچ وڑ جاؤ گھبراؤ نا اجے جملے ادے نے اذهبوا جاؤ دوزخ میں چلے جاؤ بحث چھوڑو میں نے ڈال دیا نا ان کو تمہارے ساتھ تھے نا اب تم دوزخ میں جاؤ فاخرجو وہ کوئی سمجھ آئی ہے اے پیشاب نہیں لوگ سکتے یہ کیا کر سکتے ہیں یہ دوزخ میں گھس جائیں گے تانوں تک لین گے تن پھڑ لین گے اندروں باہر کھڑ لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جاؤ کیا کہیں گے اللہ پاک فرمائے اذهبوا جاؤ فآخرے نال بولو بھی صحیح تھی میں فآخرے کھڑ لے ہو سارے انہوں نہیں کھڑنا یہ بھی نال گئے گا نا مطلب بابیوں نے بھی کھڑ لے ہو نہیں اذهبوا جاؤ فاخرجوا نکالو نے من عرفتم منہم
اس کو نکال کے لے آؤ جس کو تم پہچانتے ہو. لو جی، جسے پہچانتے ہو، جسے بہ جاؤ پترا بہ جا. ہون سمجھ آئی ہے تاں تینوں میں کیسی نوٹاں توجہ نہ کری ہے. ایک گل سنانی سی. اے اس دن تینوں میری گل یاد آسی جدوں کسی مرزے کتے کے تو بیٹا کسی شاگرد کے ہتھے چڑھا. اگوں اے گل مارنی ہے جدوں کہون نا کچھ نہیں کول چکتے، انہوں نے آخنا رکھو قرآن تے آیت بخاری وچ ہے کہ نہیں، اذهبوا فاخرجوا. قیامت آ جائے گی جواب نہیں دے پائیں گے. جاؤ انہوں نے کٹ کے تو کٹنے سارے بھی کیڑے کٹنے آئے آئے من عرفتم منہم جنہ نو تسی پہچان دے ہو انہوں وہ آمن کے جی دو سکتے. بڑی تماشے دی گل ہے وہ سنگیو سنو ہے. ان دوزخ دی یہ حال ہے حضور فرمانے جے سوئی کے ناکے کے برابر سراخ ہو جائے. تو کوئی تبلیغی پاہمیں سننی نے تو پاہمیں وابی سارے سنا دیں حدیث. اے لوگوں نے نیک کرنے واسطے سنا دیں یا کہ نہ سنا دیں؟ بھائیو خدا کرو. ہم اسلامی بھائی کہتے ہیں، وہ ذرا بھائیوں کہتے ہیں. تو ہم شکر ہے اسلام کا ٹچ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائیو. جیسے وہ نہیں وہ جمیل کدی کدی وہ میں کراچی جا رہے ہیں میں نے ایک بندے نے پھڑ لیا مجھے میری بھی ذرا لوگیاں نے میں منڈو تو کدے نہیں منیا. تو ایک دفعہ قدرتی نا یوسف شاہ سیٹ کرتا ہے مجھے میری، میں نئی کے پاس نہیں جاتا ہوں. تو یوسف شاہ کے سیٹ کرنے لگا تو اس طرح تو مشین ذرا زیادہ چل گئی، ایک پاس مچھاں ہو گیا زیادہ. میں یوسف نے آخا یوسف ہوں تو اینج کر انہوں نے صاف ہی کر دے کہ تقریر تے روز آنا میری ترہ تقریرہ نے یار تو بڑا ماڑا لگے گا. وہ یوسف نے مجھاں رگڑ دے دیا. ہم لگے ایسے نہیں سمجھ آئی. تو اب جو ہم پہنچے اسلام آباد حضرت جی ایئرپورٹ پر تو ایک ویسا ہم کو دیکھ کر کہ یہ بھی ایسا ہی ہے ہمارے قریب آ گیا اور ہم سے پوچھا ٹائم لگایا ہے؟ ہم نے کہا کس کام میں؟ اس نے کہا نہیں اللہ کی راہ میں. ہم نے کہا ہم ابھی بھی اللہ کی راہ میں. اس نے کہا نہیں آپ ہمارا پوچھنے کا مطلب ہے وقت لگایا ہے کوئی. میں نے کہا یار کس کام میں جو وقت لڑا؟ اس نے کہا تبلیغ میں. ہم نے کہا میاں ہم نا صبح شام تبلیغ ہی کرتے ہیں. تو تب ہماری یہ تقریریں شکریریں اتنی نہیں تھیں. عرصے کی بات ہے وہ تقریریں تھیں لیکن مخصوص 2 پروگرام رات کو میں جاتا تھا لیکن اپنے چند بندوں عام نہیں جاتا تھا. اس نے مجھے کہا آپ نے مولانا کی تقریر سنی؟ ہم نے کہا کون سے مولانا؟ انہوں نے کہا قبلہ طارق جمیل صاحب. ہم نے کہا ہم نے تو کبھی نہیں سنی. انہوں نے کہا سنیے. کلپ اس نے نکالا اور کلپ جب اس نے ہم کو دیا تو وہ کلپ یہ تھا وہ مولانا اپنے انداز میں لوگوں کو دین کے قریب کر رہے تھے اور دین کی سمجھ عطا فرما رہے تھے بزام خیش. اور ڈرانے میں ان کا ثانی ویسے ہی کوئی نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ خود نہیں ڈرتے. سمجھ آئی؟ ہاں ڈرانے میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ خود نہیں ڈرتے. اور آپ نے اب وہ بیان جاری کیا. انہوں نے کہا بھائیو جانتے ہو کہ پل صراط کیا ہے؟ ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں. بال سے باریک تلوار سے تیز اور جوں ہی پاؤں دھرو گے آدھا کٹ کے ادھر آدھا ادھر آدھا کٹ کے اور آدھا ادھر. اس نے کہا جی میں کہا یہ کلپ تیرا میں بکواس سن لے ہے. میں کہا میرے مولانا کا تو نے سنا ہوئے؟ پھر میں نے اس کو وہیں ایئرپورٹ پہ سنایا شعر. میں نے کہا ہمیں مولانا نے پٹھانا دے منڈے ایک اور گل سمجھائی ہے. ہمارے مولانا فرماتے پائے کو باں پل سے
سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت جی آ رہی ہے؟ یہ احمد رضا بریلوی کا صرف شعر ہے، یہ حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں انس بن مالک سے، حضور نے فرمایا پل صراط پر میں سرکار، پل صراط پر سرکار، اچھا بولو، پل صراط پر قبر میں ڈرتے ہو؟ پل صراط پہ قبر میں روزے معاشر و شفاعت کے مقام پر، مقام محمود پر حاملے لواء الحمد بھی، اوے میزان پر نیکیاں ودان والے بھی، اور تمہاری اور میری رب کی برگاہ میں مغفرت کی بات چلانے والے بھی، تو جنت کا بوا بند ہوگا کھٹکھٹانے والے بھی، بوا جنت کا کھلوانے والے بھی، اپنی امت کا پہلے حساب کروانے والے بھی، روٹھے ہوئے رب کو منوانے والے بھی۔ تو اب اعلیٰ حضرت بریلوی نے یہ ساری حدیثیں پڑھ کر لکھا، پائے کوبا، کوبا کہنے نے ننگے پیر، کینوں کہنے پائے کوبا پل سے گزرے گے تیری آواز پر، حضور سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے رب سلم، یا اللہ یہ ان پر خیر کر، یہ میرے ہیں۔ تو جس کے لیے حضور فرمائیں گے رب سلم، تو حضور کے منہ سے یہ لفظ نکلیں گے۔ احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں پیر تے ساڑیاں جتی کوئی نہیں ہونی، لیکن جدوں حضور دی آواز ساڑیاں کناں وچ پینی ہے تے نظراں تے حضور دیاں گلاں ہونیاں، بس پھر تھلے تکنا کسے ایسا رقص کرتے ہوئے گزر جائے۔ یہ سے توجہ اب غور فرمائیں، تامت بن کے پیار نل تو یہ پاویں جتنے گناہگار ہو اللہ سنو نیک بنا دے، 5 وقتہ نمازی، تہجد دی نماز، اشراق چاش، مستغفر بنائے، معلل بنائے، مسبح بنائے، اپنی برگاہ میں عاجز بندہ بنائے، اور اس ہستی سے اندے واہ پیار کرنے دی توفیق دے وجہ دن آپ کرتا ہے۔ اب اللہ فرمائے گا حضور کے غلاموں کو، جاؤ اندر، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ حدیث یہ سناتے ہیں کہ نہیں؟ اور میں بھی سناتا ہوں، آپ بھی سناتے ہیں، ہمارے وہابی بھائی بھی سناتے ہیں۔ اللہ ان پر، ہم پر، سب پر فضل فرمائے، چونکہ جب فضل ہو جاتا ہے تو پھر در مصطفیٰ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ تو جہنم میں اگر سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے اور دوزخ میں سے سوئی کے ناکے کے برابر ایک قطرہ دوزخ میں گرے تو یہ دنیا ساری کیا ہو جائے؟ نہیں اچھا بول سو، یہ حدیث شریف ہے نا جی، ہے نا؟ ہون تو سا انداز کو دوزخ دہک رہی ہے، بندے اندر ہیں، آگ لگی ہوئی ہے، اور اللہ اپنے اولیاء نو کہے گا اندر بڑھ جاؤ، اور جنہوں نو پچھان دیو کڈ لے آؤ، یہ اندر بڑھ جاؤ۔ دوزخ ساڑے گی نہیں، چونکہ وہ وہابڑ نہیں جانتی ہے کس کے بھیجے ہوئے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں فَيَاتُونَ، وہ آئیں گے، وہ دوزخ میں، اور فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُوَرِهِمْ، پھر وہ ان کو ان کی شکلوں سے فَيُخْرِجُونَهُمْ، پھر انہوں سارے انہوں کڑ لے آنگے، تو پھر رب کے سامنے آ کر کہیں گے ربنا قد اخرجنا، اب ہمارے رب ہم تجھ سے راضی ہیں، اور اب ہمارا کوئی تکرار نہیں، اساں انہاں سارے انہوں کڑ لے آندہ ہے،
جنہاں دے بارے چ تیری تے ساڈی گل ہوئی نہیں چلو گل مکائیے دل نال دسو اولیاء کی بارگاہ میں جانے کا فائدہ ہوا نہ ہوا میں کہتا ہوں یہ فائدہ گناہگاروں کو ہے کاش کہ ہم اس حالت میں بھی نہ جائیں اور ہم اس دنیا میں اولیاء کی نقل کریں کاش کہ ہم دوزخ میں اتنے بھی نہ رہیں جتنا بخاری کی اس حدیث شریف میں ان لوگوں کا دوزخ میں رہنا بتایا گیا ہے ہم نے صرف اولیاء کی شان بیان کرنے کے لیے یہ روایت سنائی اس لیے نہیں سنائی کہ دوزخ میں جانا آسان ہے اللہ ہمیں اس آگ سے بچائے اللہ ہمیں اس دنیا میں ان سے بھی بہتر وہ جو دوزخ میں سے نکالے جائیں گے اللہ ان سے بہتر حالت ہمیں عطا فرمائے اور ان سے بہتر حالت کون سی ہے اس دنیا میں اولیاء کی نقل کرنا بس یہ 5 منٹ میری آخری گفتگو ہے اس دنیا میں اولیاء کی نقل صرف یہ نہیں حضرت کہ آپ قادری ہو گئے تو آپ نے کہا ہم قادری ہیں ہم نقشبندی ہیں ہم چشتی ہیں ہم سوروردی ہیں ایک کامل مرید وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ اپنے شیخ کی طرح ہو جس کی چال اور ڈھال اپنے پیر و مرشد کی طرح ہو کہتا ہوں اگر کوئی مراسی نقل کرے کسی ولی کی تو رب اسے ولایت دے دیتا ہے اور اگر کوئی مرید اپنے پیر کی نقل کرے اور پیر ہو بھی فنا فر رسول تو پھر میرے بھائی وہ دوزخ میں جانے تک کی بھی نوبت نہیں آئے گی توکل شاہ امبالوی نام سن رہا تھا آپ کی عادت مبارک تھی ایک ہاتھ میں تسبیح اندر اپنے حجرے سے نکلتے تھے استغراق رہتا تھا ہاتھ میں تسبیح لے کر آنکھیں بند کر کے باہر نکلتے اور 3 مرتبہ فرماتے آنکھیں بند کرتے ہی کر کے اللہ 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 اور تیسری مرتبہ یہ فرما کر اس میں ذات اپنی آنکھیں کھول دیتے سامنے کوئی بھی ہو اس کے قلب سے اللہ اللہ کی صدا حضرت توکل شاہ امبالوی کا یہ معاملہ بہت مشہور ہو گیا نقشبندی بزرگ ہوئے امبالہ انڈیا میں اتنا مشہور ہوا کہ لوگ جوک وہاں سے آتے اس لمحے کو پانے کے لیے کوشش کرتے ہزاروں میں کسی ایک کو وہ لمحہ نصیب ہوتا مگر ہوتا یہ کہ جس پر ان کی توجہ ہو جاتی وہ پھڑکنا شروع کر دیتا یعنی اللہ 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 اس کی زبان پر اللہ پاک کا نام جاری ہوتا اور وہ تڑپتا اسی امبالہ میں ایک ہندو راجہ آیا ایک مسلمان راجے سے ملنے کے لیے تو وہ شرابی تھا ہندو راجہ اور یہ جو رنڈیاں ہوتی ہیں ان کا گانا وانا سننے کا شہدائی تھا اس نے اس راجے سے کہا یار تیرا میں مہمان ہوں کسی رنڈی کو ناچ کے لیے بلا اور کچھ جام وغیرہ اس نے کہا کوشش کر کے جام تو منگا سکتا ہوں مگر رنڈی امبالے میں کوئی نہیں یہاں ایک فقیر ہے رسول اللہ کا اس کا نام توکل شاہ ہے اس کی اتنی ہیبت ہے یہاں کہ یہاں پر ہندو بھی اس کا احترام کرتے ہیں اور رنڈی یہاں کوئی نہیں اس نے کہا ٹھیک ہے چل پھر تو ایسے کر کہ کسی مراسی کوئی بلا لے ہر خطے میں کوئی مراسی وغیرہ تو ہوتے ہی ہے تو وہ رات کو کوئی تھوڑی سی گپ شپ لگا کر کوئی ڈرامہ سنائے یا دکھائے میری رات تو گزر جائے اس نے کہا ہاں مراسی ہے ایک امبالے کا تو نہیں ہے امبالے کے قریب کا ہے اس کو بلا لیتے مراسی کو بلایا گیا مراسی کو جیسے ہی بلایا گیا تو اسے ہندو راجے نے پہچان لیا اس نے کہا اے مراسی 50 واری پہلے دیاں گلاں میں سن چکے کوئی نواں لیا انہیں پرانے قصے پٹے قصے سنانے
اس راجے نے لادا کر کے مراسی کو بولا اج کوئی سانگ نواں دسی. انہیں کہا غم نہ کر اس کیڑا تکیا ہے توکل شاہ نے. آج میں بڑھاں گا توکل شاہ تو میرا جمورہ بنے گا توکل شاہ آگے جڑا کھلو کی تڑپدا ہے. تو انہوں اے سانگ اج دس دیں. انہوں نے نہیں سی پتا خدا نو دوستاں تے غیرت کتنی ہے. ہے دیوانے بخاری کی حدیث ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا فَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِيَ النَّفْسِ الْمُؤْمِنِ يَقْرَأُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَقْرَأُ مَسَاءَتَهُ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ أَوْ كَمَا قَالَ. اللہ اکبر. اب رات کو اس نے جمورے سے سیٹنگ کر لی مراسی نے اور اسے بولا تو کرسی تے بہ جڑ. میں اندر جا کے داڑھی لا کے پگ اونچ طرح بن کے اندروں تسبیح لے کے نکلاں تو تم کرسی تے جمورہ وہ بچہ جمورہ جس کو کہتے ہیں جمورہ یا تم بہ جانا وہ جڑا بچہ سی مراسی رہ. میں اندروں نکل کے اکھاں بند کر کے نکلاں گا تسبیح پھڑی ہوئے گی تو میں آکھاں گا اللہ اللہ اللہ. جدو تیجی وری اللہ آکھاں تو تڑپی تو تھوڑا ڈرامہ سانگ بن جائے. جمورے نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ وقت مقرر ہوا کرسی رکھی گئی جمورے کی. جمورہ بیٹھا جمورے دے پیٹ مروڑ اٹھے دست لگے. جمورہ نسیا پیشاب کرن وہ اندر گیا سی داڑھی لان مراسی. جمورہ پچھوں سیٹ تو نس گیا. وہ راجہ ہندو ادھر سے آیا تو انہیں کرسی خالی تک کی راجہ بیگ مراسی اندروں نکلیا اکھاں بند تو تسبیح ہاتھ وچ. جدو دو وری اللہ کہہ کے تیجی وری اللہ کہہ کے اکھ کھولی نہ انہیں مراسی نے کہا اللہ تو اس ہندو راجے کے قلب سے اللہ اللہ جاری وہ پھڑ کے تڑپے. جب اس کو تھوڑی سی ہوش آئی کچھ دیر کے بعد انہیں کیا مراسی جو ہے کہ نقل کی تھی انہیں کیا توکل شاہ دی انہیں کیا جے نقل دی ہے تاثیر اصل کا عالم کیا ہے. تو میں کیا واقعہ جے لمحہ ہے میں عرض کردہ ہوں سن اس دنیا میں اگر ان اولیاء دی نقل نصیب ہوئے داڑیاں اپنے مرشدوں کی طرح رکھو سروں کو ڈھانپو زبان اور شرمگاہ کنٹرول میں رکھو اور اپنے پیر کا نقش قدم اختیار کرو. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے گارنٹی. یہ اس نکڑ سے لے کر اس نکڑ تک سن لو. حضرت صاحب گارنٹی دے دیں ہمارے لیے مقام ادب ہے. آپ غریب نواز گارنٹی دے دیں مفتی پاک قبلہ گارنٹی دے دیں حضرت جی دے دیں یہاں علماء گارنٹی دیں کسی چیز کی مقام ادب ہے. غوث پاک گارنٹی دے مقام ادب ہے. لیکن اگر گارنٹی آمنہ کا لال دے حضور نبی پاک نے فرمایا ان سال ابن سعد الساعدی بخاری کی روایت آپ نے فرمایا من یزمنو ما بین لحیہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ. میں جس نے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی اور مجھے اس نے ضمانت دی کہ میں ان دونوں کو سنبھالوں گا حضور تو میں بھی ضمانت دیتا ہوں تو جنتی تو پکا. آپ وعدہ کرتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کی حفاظت فرمائیں اور اولیاء کی دنیا میں نقل کریں گے تو قرآن شریف ہی پڑھنا ہے. قرآن شریف مطلب پیر صاحب تکرے ہو وہ تلاوت کو نہیں کر دے اچھا بولو. جیڑا پیر درود نہ پڑھے استغفار نہ کرے تلاوت نہ کرے پیر شیر کوئی نہیں. پیر شیر آج اہل سنت والجماعت کی پسپائی کا عالم. ادھر توجہ کریں گے ان کو کچھ نہ کہیں بچوں کو. آج اہل سنت کی پسپائی کا عالم. ہم نے اغیار نے اپنی محنتوں سے وہ مقام حاصل نہیں کیا
جو ہمارے پیروں نے ان کی مدد کی. میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں ہماری اہل سنت کے اندر چھپے ہوئے کچھ ایسے افراد انہیں کلمہ سنو تو نہیں آتا. یہ ہے وفا مصطفیٰ پاک سے. انہیں آپ کہیں کہ دعائے قنوت سنا دو نہیں آتی. آپ کی بات میں نہیں کرتا. آپ کے اندر تو عشق ہے. پیر کا کام تھا سکھاتا وہ کلام جو آقا کی زبان سے نکلا ہے. حضرت آپ ارشاد فرمائیں کیا آپ کو اپنے مرشد کامل کی گفتگو اچھی نہیں لگتی؟ اور کیا ساری دنیا کے اولیاء کو مصطفیٰ کی گفتگو اچھی نہیں لگتی؟ تو میرے دوستو یہ آپ میں ہاتھ چھوڑ کر کہتا ہوں میں نے اپنے عقیدے کی مضبوطی کے لیے دیکھو میں نے ابھی تک گھڑی نہیں دیکھی. اگر میں نے پیسوں کے لیے تقریر کیا تو خدا مجھے ابھی فنا کر دے. اور میرا پسینہ آپ دیکھ لیں. میں صرف آپ سے ہاتھ جوڑ کر میں نے پورا زور مارا ہے کہ آپ کا عقیدہ صحیح رہے. مگر یہ بھی ہمارا ہی کام ہے کہ ہم آپ کو سمجھائیں کہ رنگ رسول سے بہتر کوئی رنگ نہیں. حضور کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں. اٹھو تو یاد خدا ہو, بیٹھو تو یاد خدا ہو. اے دیوانو اگر تم دنیا میں اللہ کا ذکر کرنا اپنی عادت بنا لو گے دوزخ تے بہت اگے ہے تہاڈی قبر ہی جنت دا باغ بن جائے گی. اور اگر آپ مجھے صرف 1 منٹ بولنے کی اور اجازت دے دیں تو میں بخاری شریف کی یہ حدیث ہی سنا دیتا ہوں جس کے راوی کا نام بھی جابر بن عبداللہ ہی ہے. وہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباءہ علی قبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے ایک جگہ جاتے ہوئے سفر کرتے ہوئے ایک قبر پر خیمہ بنا لیا. قبر کا نشان کوئی نہیں تھا, جگہ برابر تھی اور اس نے خیمہ لگا لیا. وَهُوَ لَا يَخْشَى, اور وہ نہیں جانتے تھے کہ انہو قبر اتھے کیے قبر ہے. بس انہوں نے فائزہ فیہ انسان, ادھر نیچے قبر تھی اور اس میں ایک بندہ تھا. یقرأ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک, اور نیچے وہ پڑھ رہا تھا تبارک الذی بیدہ, سورہ ملک پڑھ رہا تھا. حتی ختمہا, یہاں تک کہ اس نے پوری سورت پڑھی. فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا. اس نے عرض کی حضور مجھے نہیں تھا پتا, میں نے انی ضربت خبائی علی قبر, میں نے ایک قبر پر ایک خیمہ لگا لیا اور مجھے نہیں تھا پتا قبر ہے. وہاں ایک بندے نے سورہ ملک پڑھی, مجھے زمین سے آواز آئی. آپ نے فرمایا مسکرا کر ہی مانعہ ہی منجیہ, فرمایا یہ سورت دوزخ کی آگ کے پہنچنے میں مانے ہے اور دوزخ سے نجات دینے والی ہے. تنجیے من عذاب القبر, اگر کوئی بندہ دنیا میں پڑھتا رہا تو یہ سورت اس کو قبر میں عذاب سے نجات دلوانے کا سبب بنے گی اور تلاوت قبر میں بھی جاری ہے. بس آپ وعدہ کریں کہ آپ یہ کریں. اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم, اور الہی ہمیں تو اولیاء کا ایسا پیروکار بنا کہ ہم خود تیرے بندوں میں شامل ہو جائیں. ہمیں تکبر سے بچا, غرور سے بچا. عہد قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت گلے گلشن مصطفیٰ سادات ہیں. میرے پاس اس سے بہتر کوئی اور لفظ نہیں ہے, چونکہ سید سردار کو کہتے ہیں اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو ہے این نور, تیرا سب گھرانہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور. میں آپ جناب کا شکر گزار ہوں. میں نے آپ کا وقت بہت لیا, اس کی میں معافی مانگتا ہوں. نہیں ہوئی بڑی, یہ آپ کی مہربانی ہے.
میری آخر میں التجا ہے آپ سے اور پورے مجمع سے، آپ جب بھی دعا مانگیں میرے لیے دعا میری مغفرت کے لیے اور میرے خاتمہ میرے ایمان کے، میں گناہگار بہت ہوں، آپ وعدہ کرتے ہیں میرے سے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی خاتمہ بھی ایمان عطا فرما اور قبر میں حضور علیہ السلام کی پہچان